أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معزز سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر اللہ کی اہمیت، فضیلت، اس کے دلائل اور اس سے غفلت برتنے کا انجام کیا ہے، اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم اس مجلس میں آپ کو اس نشست میں اس ذکر کے کچھ آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، ان کا جو ذکر کریں گے، ان کے کیا آداب ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک آیات گزر چکی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی، انکساری اور خوف سے یاد کیجئے۔ ودون الجہر من القول، اور آہستہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اپنی زبان سے بھی یاد کیجئے، بالغدو والآصال، صبح و شام، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کئی آداب کا ذکر کیا ہے جو صاحب کتاب نے فقہ الادعیہ والاذکار کے جو مصنف ہیں، انہوں نے یہاں پر ان چیزوں کا اجاگر کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کیا آداب ہونا چاہیے ایک ذاکر کو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرے، اس کا ادب کیا ہے، اس آیت میں انہوں نے کچھ استنباط کر کے نکالا ہے۔ ویسے تو ذکر کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے تقریباً 7 آداب کا تذکرہ کیا ہے جو ہم آپ کو سیریل کے طور پر یعنی سلسلہ وار بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ذکر اپنے دل میں ہو، اپنے نفس کے اندر ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس لیے کہ دل میں جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے اندر اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں مقبول ہونے کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اندر اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر جو اخلاص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اور جو دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارے، اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرے تو بہت ہی خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کا اعتراف کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبودیت ہے وہ حقیقی معنی میں اجاگر ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو
انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش کرے کہ اللہ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے یہ تیرے ہی لیے ہے، یہ تیرا ہی سہارا ہے، تیرے بنا آرڈر کے، تیرے بنا حکم کے کوئی کام، کوئی بھی چیز دنیا میں ہونے والی نہیں ہے۔ تو دوسرا ادب ہمارے سامنے یہ واضح طور پر سمجھ میں آیا کہ تضرع یعنی گڑ گڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آئے، انکساری کے ساتھ ہم پیش آئیں، یہ دوسرا ادب تھا۔ آئیے اب ہم آپ کو تیسرا ادب بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے وہ خیفہ یعنی خوف کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، لیکن ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل، ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ مؤمنین کی صفت ہے، یہ متقیوں کی یہ صفت ہے، برخلاف منافقین کے۔ منافقین اپنے تھوڑے سے عمل کی بنیاد پر وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو اپنے کچھ دے سکتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور ان کے دل پھر بھی گھبراتے ہیں، کہ کہیں انہم الی ربہم راجعون، یہ کہہ کر وہ گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کے طرف ہی واپس جانے والے ہیں۔ اور پھر اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ تو ہیں جو خیرات میں، اچھے کام میں سبقت کرنے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل، ہماری یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس ڈر کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اہؤ الرجل یزنی ویسرق ویشرب الخمر ویخاف ان یعذب، کیا اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو شخص نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے؟ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبنت الصدیق، نہیں اے صدیق کے بیٹی، ولکنہ الرجل یصلی ویصوم ویتصدق ویخاف الا یقبل منہ، اللہ اکبر، لیکن وہ آدمی جو صلاۃ قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صوم ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ویتصدق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، وَيَخَافُ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں اس سے وہ عبادت، اس کا یہ عمل قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسے ہمیں پتا چلا کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی جو امید ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، ہر ڈر اور امید کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری پکار کو سننے والا ہے۔ اور یہاں پر جو چوتھا ادب کا ذکر کیا ہے، یعنی چلا کر کوئی آدمی ذکر نہ کرے، بہت زور زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں بعض لوگوں کو بہت اونچی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہوئے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، اے لوگو تم اپنے اوپر تو ذرا رحم کر لو، تم کسی بہرے کو، کسی غائب کو، کسی گونگے کو تم نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم ایک سننے والے کو، دیکھنے والے کو پکار رہے ہو۔ اس لیے ہمیں یہاں یہ ادب ہمارے سامنے یہ اجاگر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارے تو آہستہ سے پکارے، بہت زور سے ہم نہ پکارے۔ اور جو پانچواں جو ادب ہے وہ ہے کہ صرف اور صرف
दिल से कोई अगर अल्लाह तबारक को याद करे तो ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। दिल से भी याद करे, लेकिन दिल के साथ साथ वो लिसान से, जबान से भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करे। यहां से कैसे इस्तिदलाल किया, वह दून अल जहर, जहर से मुराद बताते हैं कि कलाम यानी जबान पे कलाम तो हो, उसकी जबान उसकी हरकत में आए, लेकिन जोर जोर से ना हो, ये इससे इस्तिदलाल करते हैं। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को सही करार दिया है। गरचे दिल में भी आदमी जिक्र करे, जैसा कि उस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदूसी के अंदर फरमाया, मन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं उसको अपने दिल में याद करता हूं। व मन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइन खैरिम मिनहुम, और जो मुझे किसी मजमा में याद करता है मैं भी उनको उनसे कहीं ज्यादा बेहतर मजमा में याद करता हूं। तो गरचे ये जायज है कि दिल में याद करे, लेकिन आदमी उसकी जबान हमेशा क्या रहे, हरकत में रहे। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को नसीहत की, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन बिज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जबान हमेशा क्या हो, अल्लाह के जिक्र से तर हो। यह है पांचवा अदब। और हम आपको छठा अदब बताते हैं, वो है सुबह शाम। अल्लाह अकबर, सुबह शाम किस वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला को ज्यादा याद करें? कहते हैं सुबह शाम अल्लाह को ज्यादा याद करें। क्यों? इसलिए कि इन दोनों वक्त की यह खुसूसियत है कि एक सुकून, राहत, इत्मीनान और इज्तिहाद और तअब्बुद, इबादत का एक अहम वक्त होता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि आदमी जब अल्लाह तबारक व तआला को याद करे तो इन दोनों वक्त में खासकर ज्यादा याद करे, इसलिए कि ये राहत और इत्मीनान का वक्त है। अल्लाह अकबर। इसलिए फरिश्ते भी, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो नाजिल होते हैं वो इन्हीं दोनों सुबह शाम आते हैं, असर की नमाज में और फजर की नमाज में। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि व मलाइकतुम बिन्नहार, तुम्हारे पास एक के बाद दिक्र फरिश्ते आते हैं रात को और दिन को भी। यज्तमिऊन फी सलातिल फज्र व सलातिल असर, ये फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। फिर वो रात वाले फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं और फिर दिन वाले फरिश्ते यहाँ आते हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को किस हालत में छोड़ा? तो वो कहते हैं कि हमने इस हालत में छोड़ के आए हम कि वो आपकी नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। तो यहां से ये पता चला कि फजर यानी दिन के शुरू हिस्से में और असर दिन के आखिरी हिस्से में, शाम के वक्त और सुबह के वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करे। और आइए अब हम आपको सातवां फायदा बताते हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन से इस्तिदलाल करते हुए फरमाया कि जिक्र से गफलत ना बरते, जिक्र से एराज ना करे, गाफिल ना हो, बल्कि हमेशा मुदावमत के साथ, इस्तिमरार के साथ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अमल कौन सा है? जो मुस्तमिर के साथ हो, जो बराबर हो, गरचे कि वो थोड़ा ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो, लेकिन बराबर हमें अल्लाह तबारक व तआला को याद करना चाहिए। और ये सब आदाब, ये 7 आदाब इमाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है महासिनुत तावील, उन्होंने यानी साहिब किताब ने उनसे अख्ज़ की है और इनका जिक्र किया है। और फिर आगे फिर बयान किए हैं, इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहु यसजुदून, यानी फरिश्तों के ताल्लुक से बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते हैं। वो कभी बड़ाई बयान नहीं, कभी बड़ाई अपने बड़कपन जाहिर नहीं करते हैं, कभी तकब्बुर नहीं करते हैं, और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, उनको सजदा करते हैं, उनकी तस्बीह बयान करते हैं। तो गोया कि फरिश्ते जैसे हैं वैसे हमें होना चाहिए कि हम हर हाल में, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह ताला के जो जिक्र और अज़कार करने वाले बंदे हैं उनमें से बनाएं और हम कसरत से अल्लाह ताला को जिक्र करें। ये थे कुछ आदाब। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद हम कुछ आपके सामने जो अफजल जिक्र है उसके ताल्लुक से बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाएं। अल्लाहुम्मा आमीन।